السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سٹوریز بائی نیم۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کے بارے میں کہ شب برات کے کیا فضائل ہیں اور اس کی کیا برکات ہیں۔ حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہاں آپ کی نظر ایک عجیب و غریب سفید پتھر پر پڑی۔ آپ حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا اس سے زیادہ عجیب و ترین تم پر ظاہر نہ کروں؟ عرض کیا، ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ سفید پتھر گیا اور اس میں سے ایک عبادت گزار بزرگ ہاتھ میں عصا لیے حاضر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، تم اس پتھر میں کتنے سال سے عبادت میں مصروف ہو؟ بزرگ کہنے لگے، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ کوئی دوسرا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کا شبان کی 15ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ مذکورہ واقعہ سے شبان کی 15ویں شب کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کون مجھ سے رزق طلب کرتا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کون مبتلا مصیبت ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ اسی طرح صبح تک ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ شب نصف شبان کی شب ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی کلپ کی بکریوں کے بھالوں کے برابر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے کہ 6 شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، فتنہ باز، چغل خور۔ یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، بقایا سب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شبان کی رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور عزل کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے اس سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ شب برات ہے، جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرطے کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ بول رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کو جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ
کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ 8ویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہے۔ یہ رات شب برات کے نام سے موسوم ہے اور اس رات رحمت الہی کا اہل دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اس رات میں رحمتیں لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوٹنے والوں کو اتنا نواز دیتا ہے جو انسانی حوصلوں کی وسعت سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے رحمت کے فرشتے اس شب کو دنیا میں نازل ہوتے ہیں، عبادت گزاروں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اس شب پوری کائنات بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان بہت ہی برگزیدہ مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی عبادت کا بے حد ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہوگی۔ شعبان کے فضائل کے بارے میں منقول ہے کہ جو کوئی شعبان کی 14 تاریخ کو بعد نماز عصر آفتاب غروب ہونے کے بعد باوضو 40 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے والے کے 40 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شعبان کی 14 تاریخ بعد نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے 2، سورۃ حشر کی آخری 3 آیات 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے۔ انشاءاللہ یہ نماز گناہوں کی معافی کے لیے بہت افضل ہے۔ شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ اور بعد سلام کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کی دعا کرے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت رزق میں برکت ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔